ایک بہت بڑا جملہ ہے کہ عظمت والدین یہ ہے کہ جو معصوم کی زیارت کرنے سے بھی افضل ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کے طور پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے مشہور ترین صحابی ایک مرتبہ مدینے میں آئے اور آنے کے بعد اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی مسجد نبوی کے قریب پہنچے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اندر جاؤ اور رسول اللہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ اس صحابی نے دیکھا کہ ان کا لہجہ اچھا نہیں ہے، ایک تو اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ اور اس کے بعد صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کہا کب آئیں گے؟ کہا 3 دن کے بعد آئیں گے، وہ جنگ پر گئے ہوئے ہیں۔ جیسے اس صحابی نے سنا، فوراً اپنا اونٹ موڑا اور واپس چلا گیا۔ تو جو وہاں پر افراد کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بڑا عجیب انسان ہے، پہلے تو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے جب پتہ چل گیا کہ رسول اللہ موجود نہیں ہے تو مدینے میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا اونٹ موڑا اور واپس چلا گیا۔ 3 دن تک مدینے میں چرچا ہوتا رہا۔ 3 دن کے بعد جب پیغمبر اسلام آئے اور جیسے ہی مسجد نبوی کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے کچھ سونگنے لگے اور ارشاد فرمایا کہ اے مدینے والو، مجھے یمن کی طرف سے خدائے رحمان اور رحیم کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یمن کی جانب سے خدائے رحمان اور رحیم کی خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ میرے بعد کون سا واقعہ پیش آیا؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، واقعہ تو کوئی پیش نہیں آیا مگر ایک عجیب انسان آیا تھا، اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ پوچھا کہ رسول اللہ کہاں پر ہیں؟ ہم نے بتایا کہ جنگ پر گئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، فوراً اپنا اونٹ موڑا اور واپس چلا گیا، یہاں پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجیب انسان تھا، عجب نہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس شخص کی تم برائی کر رہے ہو، سب سے زیادہ اس کی زیارت قبول ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ صحابی دن رات آپ کے پاس رہتے ہیں، دن رات آپ کے پاس بیٹھے ہوئے مسائل سنتے ہیں، کیا ان کی زیارت قبول نہیں؟ عجب نہیں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تم بات کر رہے ہو وہ میرے صحابی ویسے قرنی ہے جو یمن سے آئے تھے۔ ان کے والدین نے ان سے کہا تھا، انہوں نے شرط رکھی کہ میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو والدین نے کہا کہ بیٹا جانا اور رسول اللہ کی زیارت کرنا، اونٹ سے اترے بنا واپس آ جانا، اور وہ اپنی شرط پر قائم رہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ پیغمبر اسلام نے ان کی عظمت کو بتایا کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ سب سے زیادہ زیارت اس کی قبول ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مولا کائنات علی علیہ السلام جب جنگ صفین پر جانے لگے اور جانے کے بعد آپ نے 9 علم لیے، 9 علم لینے کے بعد آپ نے 8 علم صحابیوں کو عطا کر دیے۔ تم اس علم کے علم بردار ہو، تم اس علم کے علم بردار ہو، تم اس علم کے علم بردار ہو۔ جب صلوات پڑھیں مولا کائنات نے 8 علم صحابیوں کو عطا کر دیے اور 9 علم لے کر کھڑے ہو گئے۔ صحابیوں نے عرض کیا یا علی، یہ 9 علم بھی کسی کو دے دیجئے، یہ 9 علم بھی کسی کو دے دیجئے تاکہ لشکر آگے بڑھ جائے۔ مگر مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، جس علم کا یہ مستحق ہے میں اس کو عطا کر دینا چاہتا ہوں۔ عجب نہیں، مجمع نے کیا دیکھا کہ یمن کی جانب سے گھڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا اور اس گھوڑے کے اوپر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ شخص قریب آیا تو سب نے کہا کہ یہ ویسے قرنی ہے، ضعیفی کی حالت میں ہے۔ مولا کائنات نے ان کو 9 علم عطا کر دیا۔ اس کے بعد جناب ویسے قرنی جنگ صفین میں گئے اور جانے کے بعد جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ تو کیا مرتبہ ملا؟ ایک جملہ یہاں پر کہنے کو دل چاہتا ہے کہ مولا کائنات اپنے صحابی کا انتظار کر رہے تھے، مولا کائنات اپنے صحابی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے
ہے کہ ساری دنیا جس کا انتظار کرے اسے امام کہتے ہیں، اور امام جس کا انتظار کرے اسے ویسے کرنی کہتے ہیں۔